آپ بھی ان علامات کو دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ رکنا ہے یا پھر آگے ملا کر پڑھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان علامات پر ہم نے ادائیگی کیسے کرنی ہے، تو آج میں یہی علامات پڑھنا سکھاؤں گی۔ اور اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ثواب جاریہ میں بھی آپ کا حصہ شامل رہے۔ سب سے پہلے ہم میم کی علامت کو دیکھیں گے۔ یہ وقفے لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، یعنی کہ ہم یہاں پر ٹھہر جائیں گے، ہم آگے ملا کر نہیں پڑھیں گے، اپنی آواز کو روک دیں گے اور اپنا سانس توڑ دیں گے۔ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ، اب ہم نے آگے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے وقف کر دیا ہے۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اب آتے ہیں طا پہ، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اس لیے ہم یہاں پر بھی وقف کریں گے، ہم یہاں پہ بھی رک جائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اب ہم نے آگے سے پڑھنا ہے، پیچھے سے نہیں پڑھنا۔ وعلی ابصارہم، اور یہ جیم والی علامت یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ تو جو چیز بہتر ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور جو جائز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز ہے، اگر ہم کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن جو بہتر ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ رکیں گے، وقف کریں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اب ہم نے وقف کیا ہے تو آگے سے پڑھیں گے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اب ہے زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، اور یہاں پہ آپ کو صاد بھی نظر آ رہا ہے، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پہ بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اور قاف ہے، قاف بھی ایسی علامت ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم نہیں رکیں گے، ان ساری علامتوں میں ہم آگے ملا کر پڑھیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اب آپ کو یہاں پر قف کی ایک چھوٹی سی علامت نظر آ رہی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رک جاؤ، تو یہاں پر بھی ہم رکیں گے، لیکن اگر ہم حدر کی کلاس لے رہے ہیں جس کے اندر ہم نے مسلسل ہی آگے کسی کو سبق سنانا ہے یا کسی کو پڑھانا ہے تو اس میں ہم اس پہ نہیں رکیں گے، ویسے ہم اگر ایسے ہی تلاوت کر رہے ہیں تو اس پر ہم بھی رک جائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اب یہاں پر میں نے وقف کر دیا ہے، کن اعراب پر کیسے وقف کرنا ہے اس کی میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا دی ہے، وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، تو آپ وہاں پر جا کے صحیح انداز میں وقف کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان 3 ڈاٹ پر، آپ کو یہ 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے معانقہ، ان 3 ڈاٹ کو کہا جاتا ہے معانقہ۔ یہ آپ کو ہر جگہ جہاں پہ بھی ملیں گے ایک ساتھ ملیں گے، الگ ایک بار لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں پر سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ پہلی جگہ پہ وقف کر لیں جہاں پر آپ کو پہلی جگہ نظر آ رہا ہے، یا دوسری جگہ، یوں نہیں کر سکتے کہ پہلے بھی ہم وقف کر لیں اور دوسری جگہ بھی وقف کر لیں، یا تو پہلے آپ وقف کریں گے یا پھر بعد میں آپ وقف کریں گے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اب اگر آپ پہلے ورڈ پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یوں ہوگا اور آگے ملا کر پڑھنا ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، اس کے بعد آگے ملا کر پڑھیں گے۔ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ،